Expenditure changing policies include both fiscal and monetary policies. Fiscal policy refer to changes in expenditures, taxes, or both. Fiscal policy is expansionary if government expenditures are increased and or taxes reduced. These actions lead to an expansion of domestic production and income through a multiplier process, just as in the case of an increase in domestic investment or exports, and induce a rise in imports depending on the marginal propensity to import of the nation. جی ایکسپینڈیچر چینجنگ پالیسی سے مراد کے مانیٹری اور فسکل پالیسیز ہیں. تو فسکل پالیسیز جو ہیں ان کی فردر دو کائنڈس ہیں. ایک کو ایزی سافٹ یا ایکسپینشنری فسکل پالیسی کہا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کو انکریز کیا جاتا ہے یا ٹیکسز کو کم کیا جاتا ہے, ریڈیوس کیا جاتا ہے, یا دونوں ہی سٹیپس لیے جاتے ہیں, تو جس کے نتیجے میں ڈومیسٹک پروڈکشن جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں لوگوں کی انکمز اور الٹیمیٹلی نیشنل انکم ملٹیپل ٹائمز انکریز ہو جاتی ہے تھرو ملٹیپلائر پروسیس. تو لوگوں کی ڈومیسٹک ملک کے اندر عوام کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ انکریز ہونے کی وجہ سے ملک کی ایکسپورٹس بھی بڑھتی ہیں. چونکہ لوگوں کے پاس انکمز آتی ہیں تو اس کی وجہ سے امپورٹس بھی بڑھ جاتی ہیں. فسکل پالیسی کی جو سیکنڈ کائنڈ ہے دیٹ از کالڈ کانٹریکشنری فسکل پالیسی. کانٹریکشنری فسکل پالیسی کو ہارڈ اور ٹائٹ فسکل پالیسی بھی کہا جاتا ہے. اس کے تحت گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کو ریڈیوس کیا جاتا ہے, کم کیا جاتا ہے, اور ٹیکسز کو انکریز کیا جاتا ہے, یا دونوں ہی یہ سٹیپس ایٹ اے ٹائم لیے جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے اور ڈومیسٹک پروڈکشن ریڈیوس ہونے کی وجہ سے لوگوں کی انکمز کم ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو امپورٹس ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں. ایکسپینڈیچر چینجنگ پالیسیز میں دوسری پالیسی ہے جس کو مانیٹری پالیسی کہا جاتا ہے. تو فسکل پالیسی کی طرح مانیٹری پالیسی جو ہے اس کے بھی دو کائنڈس ہیں. ایک جو ہے اس کو ایزی مانیٹری پالیسی کہا جاتا ہے اور دوسری ہارڈ مانیٹری پالیسی ہوتی ہے. ایزی مانیٹری پالیسی کو سافٹ مانیٹری پالیسی بھی کہا جاتا ہے. تو ایزی یا سافٹ مانیٹری پالیسی کے ذریعے ملک کے اندر سپلائی فار منی یا زر کی رسد میں اضافہ ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں انفیکٹ مانیٹری پالیسی کے ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں جس میں بینک ریٹ, ریزرو ریشو, ریزرو ریکوائرمنٹ اور اوپن مارکیٹ آپریشن, اور اس کے علاوہ مورل پرسویشن, پبلسٹی, ڈائریکٹ ایکشنز یہ شامل ہیں. تو ایزی مانیٹری پالیسی میں جو آفیشیل مانیٹری اتھارٹیز اس ملک کی ہوتی ہیں وہ بینک ریٹ کو کم کر دیتی ہیں, ریزرو ریشو, ریزرو ریکوائرمنٹس کو کم کر دیتی ہیں, اور عوام سے اوپن مارکیٹ آپریشن کے تحت عوام سے پرائز بانڈز, دوسرے بانڈز اور سیکیورٹیز واپس خرید لیتی ہیں, جس کی وجہ سے عوام کے پاس پیسہ چلا جاتا ہے. تو یہ تمام سٹیپس کی وجہ سے جو سپلائی فار منی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. سپلائی فار منی انکریز ہونے کی وجہ سے ملک کے اندر انویسٹمنٹ اور انکم جو ہے وہ ملٹیپلائر پروسیس کے تحت کئی گنا بڑھ جاتی ہے, اور چونکہ لوگوں کے پاس انکمز آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ فارن گڈس اینڈ سروسز کو امپورٹ کرتے ہیں. تو ملک کے اندر جو ہے وہ ایزی یا سافٹ مانیٹری پالیسی کی وجہ سے امپورٹس میں اضافہ ہو جاتا ہے.
ان دا سیم وے جو ہے وہ ایزی مانیٹری پالیسی کی وجہ سے شارٹ ٹرم میں جو ہے وہ کیپٹل آؤٹ فلو ہوتا ہے، یعنی ملک کا جو کیپٹل ہے وہ ملک سے دوسرے کنٹریز کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور جو انفلو ہے، کیپٹل انفلو ہے، وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو اس کے برعکس جو مانیٹری پالیسی کی سیکنڈ فارم ہے اس کو ٹائٹ اور ہارڈ مانیٹری پالیسی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے تحت ملک کے اندر منی سپلائی جو ہے اس کو کم کیا جاتا ہے، اور کم کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی کے جو ڈفرینٹ ٹولز ہیں وہ اپلائی کیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ بینک ریٹ جو ہے اسے بڑھا دیا جاتا ہے، ریزرو ریشو اور ریزرو ریکوائرمنٹس کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور اوپن مارکیٹ آپریشن کے تحت جو پرائز بانڈز ہیں اور دوسرے بانڈز ہیں اور جو سیکیورٹیز ہیں وہ عوام کو بیچ دی جاتی ہیں، اور عوام کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ واپس ملک کے اسٹیٹ بینک کے پاس آ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو جو ڈفرینٹ دوسرے ٹولز ہیں مانیٹری پالیسی کے، اس میں مورل پرسویشن، ڈائریکٹ ایکشن اور پبلسٹی، ان سٹیپس کے ذریعے عوام کو اور ملک میں جو کمرشل بینکس ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ منی ایکسپینشن کم کریں۔ تو یہ تمام سٹیپس کی وجہ سے ملک کے اندر سپلائی فار منی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے اندر انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے، انویسٹمنٹ لیول لو ہو جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں لوگوں کی انکمز کم ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کی انکمز کم ہوتی ہیں تو الٹیمیٹلی دے امپورٹ لیس، اور ملک کی امپورٹس بھی کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہارڈ یا ٹائٹ مانیٹری پالیسی ہے، اس میں چونکہ ریٹ آف انٹرسٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے شارٹ ٹرم میں کیپٹل انفلو ہوتا ہے، اور ملک سے جو کیپٹل آؤٹ فلو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ تھینک یو۔